دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے کویت کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں جاری صورتحال کے پرامن حل کی امید ظاہر کی ہے۔ وزیر خزانہ چین میں ہے، جہاں وہ آج بیجنگ میں پاکستان کے پانڈا بانڈ کے اجرا کا افتتاح کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع بارکھان میں کارروائی کے دوران بھارتی پراکسی فتنال ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور چین کے صدر نے کہا ہے کہ چین اور امریکہ کو نئے دور میں بڑے ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش اسلوبی سے اشتراک عمل کے لیے صحیح راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے خطے اور دنیا بھر میں امن اور استحکام کے لیے تمام کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے جاری صورتحال کے پرامن اور پائیدار حل کی امید ظاہر کی۔ انہوں نے عالمی معیشت پر آبنائے ہرمز کی بندش کے وسیع تر اثرات پر تبادلہ خیال کیا اور امید ظاہر کی کہ مسئلے کا پرامن حل تلاش کر لیا جائے گا۔ کویت کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن اور استحکام کو آگے بڑھانے میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج بیجنگ میں پاکستان کے پانڈا بانڈ کے اجرا کے لیے ہونے والی تقریب میں شرکت کریں گے۔ پانڈا بانڈ کا اجرا پاکستان کی مالیاتی حکمت عملی میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے، جس کا مقصد ملک کے مالی وسائل کے ذرائع میں تنوع پیدا کرنا، سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید مستحکم کرنا اور عالمی مالیاتی منڈیوں میں پاکستان کی موجودگی کو وسعت دینا ہے۔ پانڈا بانڈ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی تعاون کو مزید مستحکم کرے گا اور عالمی سرمایہ کار برادری کے سامنے پاکستان کی ابھرتی ہوئی اقتصادی صلاحیت کو بھی اجاگر کرے گا۔ ادھر وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے کہا کہ مجوزہ $1 ارب کے بانڈز کے اجرا میں ابتدائی طور پر $25 کروڑ کے بانڈ جاری کیے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع بارکھان میں آپریشن کے دوران بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور بلوچستان کے دستوں نے بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے جنرل ایریا نوشام میں ایریا سینیٹائزیشن آپریشن شروع کیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے آپریشن کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے میجر توصیف احمد بھٹی اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں مذہب، ثقافت اور اقدار سمیت گہری مشترکہ اقدار ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار بنگلہ دیش کے سینئر سول سروس افسران پر مشتمل وفد سے آج لاہور میں ملاقات کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے سول سروس افسران کے درمیان تجربات کے تبادلے سے ان کے انتظامی نظام اور نظم و نسق کے ڈھانچے کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی نے عوامی مسائل کے بروقت حل کے لیے اداروں کے درمیان تعاون کو ضروری قرار دیا ہے۔ وہ آج کراچی میں وفاقی بیمہ محتسب ممتاز علی شاہ سے بات چیت کر رہے تھے۔ گورنر سندھ نے عوام کو فوری اور مؤثر انصاف کی فراہمی یقینی بنانے میں وفاقی بیمہ محتسب کے کردار کو سراہا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین اور امریکہ کو نئے دور میں بڑے ممالک کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ خوش اسلوبی سے اشتراک عمل کے لیے صحیح راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار چین کے دورے پر آئے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ دونوں ممالک کو حریف نہیں بلکہ شراکت دار ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مل کر ایک دوسرے کی کامیابی اور خوشحالی میں مدد کرنی چاہیے۔ ان کی ملاقات سے پہلے صدر شی جن پنگ نے بیجنگ کے عظیم عوامی ہال کے باہر ریڈ کارپٹ پر صدر ٹرمپ سے مصافحہ کیا۔ بچوں نے بھی ان کا استقبال کیا۔
भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश में बारिश और ज़ालाबारी के साथ आने वाले शदीद तूफान में 90 अफराद हलाक हो गए। टेलीविजन की तस्वीर में दरख्तों और बिलबोर्ड्स को तूफानी हवा के झोंकों से उखड़ते हुए दिखाया गया है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच आज कराची में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट हफ्ते को सिलहट में शुरू होगा। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल है। खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।